صل على محمد وآل محمد اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز و محتشم، کل میں نے آپ کے سامنے بے نمازی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد حق کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا بھی یہی قول اور حضرت امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا، یعنی بطور حد اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر نافذ کی جائے گی، یعنی اس پر سزا لاگو کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو ساتھ قید کیا جائے گا۔ توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کی عادت ڈالے، اور توبہ کے بعد تو یہ کرے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کو تارک کو کافر، کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کہ سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ آپ کا قرض کیسے ادا کرے گا؟ یعنی رب کائنات نے اس کو جسم عطا کیا، صحت اور توانائی عطا کی، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے ہاں وہ قرض حسنہ کے اندر ہے، یعنی کل قیامت والے دن، محشر والے دن اس کو قرضہ واپس لٹانا پڑے گا، یعنی پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ نماز کی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی کہ جو صحت مند ہونے کے باوجود، عقل و شعور رکھنے کے باوجود، ذہن رکھنے کے باوجود نہ اس کو بیماری ہے نہ اس کو کوئی اور تنگی تکلیف ہے، بلکہ وہ نہ کسی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ قرض حسنہ کے اندر آتا ہے کہ معاشر والے دن اس کو پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ نماز کی صورت میں قرضہ واپس لٹانا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں، اب آئیے کہ ہم اپنے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرامین سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی
ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان نماز پڑھنا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا کافروں والا کام کرتا ہے۔ یعنی نماز ایک تحفہ رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مومن نجات چاہتے ہیں، اگر مومن چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت ہمیں عطا کی جائے، اگر مومن چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی جنت کے اندر گزاریں، تو ان کو نماز والا تحفہ اپنانا پڑے گا۔ نماز کی اصلیت آپ کے سامنے کل بھی گوشت گزار کی، آج بھی گوشت گزار کر رہا ہوں کہ کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ یہاں تک حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی حتی الامکان یہاں تک توسیع کی گئی، یہاں تک حد بندی کی گئی کہ بندہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑے گا بلکہ نماز کو اپنائے گا۔ جیسا کہ میں نے کل اسی نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ میرے حبیب آقا کا فرمان سنایا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کر جو بندے مومن نیت باندھتا ہے، رب کریم اس طرح کی 70 تجلیاں اس پر فرماتا ہے۔ آگے فرمایا، یا دیگر آئمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یعنی کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو کلمے کے ارکان بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ کلمے کے ارکان کیا ہیں؟ کلمے کے اندر بنیادی عقائد کیا ہے؟ اس کو ہر چیز اپنانی پڑے گی اور اپنا کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا۔ کتنی عظیم نعمت ہے نماز، کتنی کھانے سے بھی لذیذ نعمت ہے نماز، اور اگر بندہ رب کی نعمتیں کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہ کرے، ایک ایسی نماز کہ اگر بندہ صبح کی نماز پڑھ لے تو ظہر تک آسانی کے اندر، اور اگر ظہر پڑھ لے تو عصر تک آسانی کے اندر، عصر پڑھ لے تو مغرب تک آسانی کے اندر، اور مغرب کی نماز پڑھ لے تو عشاء تک آسانی کے اندر، اور عشاء کی نماز پڑھ لے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہتا ہے۔ یعنی نماز اتنی عظیم نعمت ہے، رب کائنات نے ہمیں تحفہ عطا کیا، اس تحفے کی قدر کیجئے۔ آخری حضور نبی کریم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ مومن کو دیکھ لے، مسجد آباد کرنے والے ہیں، کافر نماز کی طرف نہیں آتے، رب کو نہیں مانتے، رب کی توحید کو نہیں مانتے۔ سامعین محترم، معزز و محتشم، میں نے آج کا جو موضوع آپ کے سامنے بیان کیا، شب براءت آ رہی ہے، کچھ ہی لمحات کے بعد ہمارے پاس روح پذیر ہونے والی ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے آئیے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جائیے، اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کیجئے۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے۔
اور صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ایک صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، مومن بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔